فبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان کی سعادتیں، برکتیں مبارک۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا 1.25 پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورہ آل عمران کے 18 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کے خدمت میں قرآن مجید کے تیسرے سپارے، جس کو تل کا رسول کا سپارہ کہا جاتا ہے، اس کا 3/4 اور چوتھا سپارہ جس کو لن تنا کا سپارہ کہا جاتا ہے، اس کا 1/4، اس طرح 1.25 سپارہ آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر یا تو باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہذا جس شخص کو اس کی رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، اور جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی ایمان لائے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اس کے رسول کے طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ ظلم مت کرو۔ اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو، اور اگر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اے لوگو، جو لوگ ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کی طرف سے ایک شخص دستاویز لکھے اور اس پر 2 گواہ بنا لیا کرو، تاکہ کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن یا قبض پر معاملہ کر لو کہ کوئی چیز رہن رکھ دی جائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہرحال اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ رسول خود اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ رسول کو ماننے والے ہیں انہیں بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کسی متنفذ پر اس کی قدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یہاں سے یہ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے وہ ختم ہو کر سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے،
حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے۔ یہ سب ہمارے سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا، ہمارے دلوں میں کو کجی میں مبتلا نہ کر، ہمیں اپنے خزانے فیض سے اپنی رحمت عطا کر۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائن بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ جن کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دی، اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. ماہ رمضان اور رونقیں، لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 3 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد۔ کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پرنور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اب یہ والمحسنات کا یعنی 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ جو عورتیں نیک ہوں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی بغیر نکاح کے یہ تعلق قائم نہ ہو، آزاد شہوت رانی مت کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کا مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اس کو چاہیے کہ تم میں سے جو لونڈیاں ہیں وہ قبضے میں ہوں ان سے وہ نکاح کرے، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء نیک لوگ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ہم اس کو ضرور آگ میں جھونکیں گے۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا مت کرو، جو مردوں نے کمایا ہے وہ ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا ہے وہ ان کا حصہ ہے، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے نگراں ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں اور دوسروں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، کہنا چاہیے اسما اور انظرنا، یعنی بے ادبی کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ادب کے ساتھ رسول کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ طاغوت کو مانتے ہیں اور ناحق کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب ان کی کھال گل جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری کھال پیدا کر دے گا اور ہمیشہ ان کو عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، جو تمہارے سردار ہوں۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو
جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چھڑاتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہو اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جن کے درمیان اس بات کی صلاحیت ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ پس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم، روزانہ صبح 3:45 پر
सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको इससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दिया करो। कम से कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं। और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि वो दूसरे मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए। और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो उसका कफ़ारा ये है कि एक मोमिन को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मक़तूल के वारिसों को खून बहा दे, इल्ला ये कि वो खून बहा माफ़ कर दें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दो दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तक़दीम करे उसे फ़ौरन न कह दो कि तू मोमिन नहीं है। मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि तुम किस हाल में मुब्तला थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या ज़मीन अल्लाह की वसी न थी कि तुम इसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है। और जब तुम लोग सफ़र के लिए निकलो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं अगर नमाज में इख्तसार कर दो, यानी 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ लो। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि इनमें से हर एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और असला लिए रहे। जब वो सजदा करे तो पीछे चला जाए और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े, और वो भी चौकन्ना रहे और अपने असला लिए रहे। ए नबी, हमने ये किताब हक़ के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फ़ैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो और अल्लाह से दरुदर की दरख्वास्त करो। वो बड़ा दरगुदर करने वाला और रहम करने वाला है। जो लोग अपने नफ्स से ख़यानत करते हैं तुम उनकी हिमायत न करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो ख़यानतकार और मासियत पेशा हो। ए नबी, अगर अल्लाह का फजल तुम पर न होता